السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے رضا احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹ کوریج۔ دوستوں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور دیگر تمام چیزوں کا خالق ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی سوچتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہم یہاں اس دنیا میں کیوں ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دیں گے، جو خاص طور پر اسلام اور قرآنی آیت کے مطابق لیے گئے ہیں۔ دوستو، ہم یقین رکھتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ایک خالق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے اسے تسلیم کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسانیت اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس دنیا اور انسان کی تخلیق کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کی وجہ بیان فرمائی ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کو ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے سب سے بچائیو۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جس نے دن اور رات، آسمان و زمین اور دیگر تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں اس نے کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنائی۔ ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصود ضرور ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے ذہن میں یہ واضح خیال ہے کہ اس دنیا اور بنی نوع انسان کی تخلیق اپنے خالق کی حمد و ثنا کے لیے ہے۔ اسلام انسانی وجود کی کیا اور کیوں کا وجہ بتاتی ہے۔ اسلام انسانی وجود کے حوالے سے جو نقطہ نظر پیش کرتا ہے وہ دوسرے مذاہب سے بالکل مختلف ہے، جن میں کچھ انسانی وجود کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا اگر ہے تو وہ انسانی عقل سے بالکل باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان ایک رب پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ انسانی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ یہ زندگی آخرت کے ابدی گھر کی تیاری ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، جس میں تمام انسان بلاخر جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن تعلیمات کی بنیاد پر اپنی روزمرہ کی زندگی میں نیکی کا مشاہدہ کریں، جیسے کہ حلال کھانا کھانا، معمولی لباس پہننا اور نماز پڑھنا، زکوٰۃ وغیرہ دینا، اس حقیقت کی وجہ سے کہ وہ صرف اللہ کے لیے رہتے ہیں، اور جو لوگ اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے اس دنیا کی تخلیق اور انسانی وجود کو جاننے اور سمجھنے کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب قرآن عطا کی ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی زندگی سے متعلق تمام رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم اس دنیا اور بنی نوع انسان کے وجود کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے قرآن پاک سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ تمام جوابات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قرآنی آیت کے مطابق زندگی کا مقصد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی نوع آدم سے، یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی، تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہیں تھی۔ یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحیں بنائی تو سب سے پہلے کام یہ کیا کہ پوری نسل انسانی سے اس کی قسم کھائی، جس میں انہوں نے اس کی ربوبیت کی گواہی دی۔ یہ حلف اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ تمام انسانوں کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا کہ اللہ ان کا رب ہے اور انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اور لوگوں کے اعمال اور حلف کے دوران اور جب وہ زمین پر آتے ہیں تو اسلام میں انسانی وجود کا بنیادی مقصد بتاتا ہے، یعنی رب کو پہچاننا یا اس کی شناخت انسانی وجود کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اس آیت سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں ہم واقعی زندگی میں محض کھیل اور لطف اندوزی کے علاوہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔
ہماری زندگی کا مقصد ہے جو ہمیں جاننا چاہیے اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و دولت کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کیے اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر یہ دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متنا فریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زندگی کی حقیقت دھوکے میں ہے اور ہمیں اس کے عارضی لذتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ جب کوئی مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ در حقیقت اس کی ربیت کو قبول کرتا ہے جو کہ ان کی پیدائش سے پہلے کی گئی قسم پر کیا گیا تھا۔ اس طرح ایک مسلمان جتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اتنا ہی اس کے قریب ہوتا جاتا ہے اور وجود کے معنی ابھرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کے کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں تو وہ یقیناً دوسرے سے نفرت کو اپنی زندگی کا مقصد منتخب کریں گے جو انہیں حقیقی مقصد سے ہٹا دے گا، اور یہی اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے رب کی معرفت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک مسلمان کو برائی سے اسی حد تک پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جس حد تک وہ بھلائی کی طرف مائل ہو۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زندگی کے اس مقصد کی طرف رہنمائی فرمائی ہے جو اس کی عبادت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک ان طریقوں کو جاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو معنی بخش سکتا ہے۔ ہماری تخلیق کی اصل وجہ عبادت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو قرآن مجید میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پورا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ضرور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اور دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔